اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 171 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شہداء کی خاص عنایتیں اور رحمتیں اور نعمتیں جو اللہ نے ان پر کی ہیں ان کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے کیے ہوئے ہر عمل کا اجر قیامت میں ضرور دے گا۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یستبشرون یستبشرون یعنی وہ بہت خوش ہیں، بشارت سے ہیں، یعنی ان کو بلکہ دوسروں کے لیے بھی بشارت کا ذریعہ ہیں، خوشخبری کا ذریعہ ہیں۔ یستبشرون کا مطلب یہ بھی لے سکتے ہیں کہ وہ بہت خوشیاں منا رہے ہیں، بہت لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ بے نعمت، جو ان کو نعمت ملی ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جو ان کو نعمت ملی ہے، وہ فضل، اور جو اللہ کا فضل ہے، یعنی کہ اللہ کے فضل اور اس کی نعمت سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ جو شہداء ہیں وہ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ لا یضیع، کہ اللہ ضائع نہیں کرتا، اجر المومنین، ایمان والوں کا اجر ثواب اللہ ضائع نہیں کرتا۔ یعنی ان کو اب یقین آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ہر عمل کی جزا عطا فرماتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور نیک عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا اور بے شمار اس کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ جو شہداء ہیں وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں سے اور اس کے فضل و کرم سے اتنا خوش ہیں کہ اس کی مثال نہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المومنین۔ یستبشرون یعنی یہ بہت خوش ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں، خوشی میں مست ہیں، اور دوسروں کے لیے جو دنیا میں لوگ ہیں ان کے لیے بھی بشارت کا ذریعہ ہیں کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر کے ایسی سعادت حاصل کریں۔ اور بے نعمت، نعمت کا مطلب ہوتا ہے یہاں جو بندے نے دنیا میں عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے اس سے بڑھ کے اس کو عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کی نعمت ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ اور فضل کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی درجات کی بلندی فرماتا ہے، یعنی جو درجہ ان کو دیا جاتا ہے پھر اللہ کی رحمت سے اس میں اور اضافہ کر دیا جاتا ہے، درجات بھی بلند ہوتے جاتے ہیں، رحمتیں اور برکتیں بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ تو گویا وہ جو شہداء ہیں ان کی تو بہت ہی یعنی اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے، اور وہ بہت ہی خوش ہیں، اللہ پر راضی ہو گئے ہیں،
اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور وہ اس حالت میں پہنچ گئے ہیں کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی وہ سمجھتے ہیں اب کہ کیونکہ ہمیں تو اب پتہ چل گیا ہے کہ اللہ بندے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، بندے کا ہر عمل اللہ تعالیٰ اس کی جزا دیتا ہے، نیک عمل پر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے اور برے عمل پر اس کو سزا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دینے میں بہت ہی مہربان ہے، اور اس میں بڑھا چڑھا کر اور کرم سے فضل سے اس میں اضافہ کر کے بندے کے درجات کو بڑھاتا ہے، اس کے اوپر نعمتیں اور برکتیں اور رحمتیں جو ہیں ان میں اضافہ فرما کے اس کو خوش کر دیتا ہے۔ شہید کی بڑی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے شہید صرف اس دنیا سے پردہ کرتا ہے، اس کی موت کی سختی نہیں ہوتی۔ یعنی شہید جو ہوتا ہے صرف جیسے ہوتا ہے نا ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانا، جیسے ایک دروازے سے دوسرے دروازے میں جانا، تو یہ حالت ہوتی ہے شہید کی، اور اس کو جو موت آتی ہے اس کی سختی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو تو اتنا موت کے وقت درد ہوتا ہے جتنا چیمٹی کے کاٹنے سے درد ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں چیمٹی چھوٹی سی چیز ہے، جب بندے کو کاٹے تو کتنا درد ہوتا ہے، تو اس طرح سے معمولی سا اس کو محسوس ہوتا ہے جب وہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہوتا ہے، کیونکہ یہاں سے بھی وہ زندہ گیا ادھر بھی زندہ ہے، صرف جو ہے وہ ایسے ہی جیسے چمٹی کاٹتی ہے اتنا درد اس کو فیل ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، اور پھر بندہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، اور یہ مسلمان کی شہادت ہوتی ہے۔ کتنا اللہ کا کرم ہوتا ہے بندے پر، اور جو ہی اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پر پہلا قطرہ گرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس شہید کے اوپر کتنا کرم ہے کہ جب اس کا پہلا قطرہ گرتا ہے ادھر سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور دوسری طرف جنت میں وہ اپنے مقام کو اپنے گھر کو دیکھ لیتا ہے، یعنی وہ جنت کے گھر کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور موت کی سختی سے بچ گیا ہے، اور رحمت الہی اس کو گھیر لیتی ہے، فرشتے اس کا گھیراؤ کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پر مہربان اور راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو یعنی شہیدوں کو برابر روزی دیتے رہتے ہیں، ان کو رزق ملتا رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور فضل و کرم سے منور ہوتے رہتے ہیں، وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت پر، اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتے ہیں، اور اللہ بھی ان پر راضی ہو جاتا ہے۔ منافقوں اور کافروں کو اللہ تعالیٰ نے برملا بتا دیا کہ ان شہداء کا مرتبہ بہت بڑا ہے، انہیں آپ حقیر نہ جانیں، وہ زندہ ہیں، تمہاری زندگی سے کروڑوں گنا بہتر اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں، وہ جنت کے رزق سے کھاتے ہیں، اور تمہیں یہ نعمت کہاں نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منافقوں اور کافروں کو یہ واضح طور پر بتا دیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتا ہے، اللہ اس کو رزق بھی دیتا ہے، اس پر اپنی نعمتوں کی، برکتوں کی، رحمتوں کی بارش فرماتا ہے، اور ان سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو بھی نیک اعمال کیے تھے ان سب کے اجر و ثواب ان کو مل رہے ہیں، گناہ سب معاف ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیں گناہ ان کے سب معاف ہو گئے، جو نیک اعمال کیے تھے نا انہوں نے، ان کے بھی اجر و ثواب ان کو ملنا
شروع ہو رہے ہوتے ہیں اور ہر ایک کا اجر و ثواب کتنا بڑا ہوتا ہے، وہ وہاں پر بندہ جب اللہ کی راہ میں شہید ہوگا تبھی وہ دیکھ سکے گا نا۔ تو یہ سب باتیں دیکھ کر بندے کا دل بھی کرتا ہے کہ میں بھی شہید ہی ہو جاؤں۔ زمین کا وہ حصہ جہاں شہید دفن ہوتے ہیں وہ خوشی مناتا ہے، اس کے جسم کو سلامت رکھتا ہے، کیڑے مکوڑے اور دوسری چیزوں کو قریب تک نہیں آنے دیتا، اور پھر اللہ تعالی شہید کی روح کو سبز پرندے میں منتقل فرماتے ہیں، اور یہ پرندے جنتوں کی سیر کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کے عرش کے سائے تلے بھی جو اسپیشل خاص قسم کی قندیلیں ہیں ان کی روشنی میں نور میں تیرتے رہتے ہیں، اور جنت کے ہر قسم کے پھل کھاتے ہیں اور پوری جنت کی سیر کرتے رہتے ہیں، پیاس بجھاتے ہیں۔ جو وہاں پر ہے سب اللہ نے ان کے اوپر جائز فرما دیا، حلال فرما دیا، کرم فرما دیا۔ یہ اتنا احسان اللہ کا ان پر ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ شہید سے خود بھی پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں کچھ اور چاہیے؟ تو شہید جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے زمین میں دوبارہ بھیج دے تاکہ میں تیری راہ میں پھر شہید ہو جاؤں، کیونکہ اس شہادت یعنی شہید ہوتے وقت جو لذت ملی تھی وہ اتنی عظیم تھی کہ وہ جنت میں بھی نہیں ملتی، وہ تو خاص ایک کرم ہوتا ہے۔ وہ لذت صرف اس وقت ملتی ہے جب بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہوتا ہے، ظلم و ستم سہے کے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو وہ اس وقت وہ کرم اور فضل میں ہوتا ہے اللہ کے، اور خصوصی طور پر اس وقت جو ہے وہ ہر قسم کے دکھ تکلیف سے آزاد ہوتا ہے۔ ہمیں تو دکھ تکلیف میں لگ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ کچھ اور مقام میں ہوتا ہے۔ نہ اس کا جسم گلتا سڑتا ہے اور نہ ہی اس کی اصلی حالت جو ہے وہ بدلتی ہے، بلکہ جسم اصلی حالت میں قائم و دائم رہتا ہے، اور شہید جو ہے عذاب قبر سے بھی امن میں ہو جاتا ہے، اس پر عذاب قبر بھی نہیں ہوتا۔ تمام لوگ حساب کتاب کے بعد جنت میں داخل ہوں گے، لیکن شہید اپنی وفات کے بعد ہی سبز پرندوں میں ان کی روح شامل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جنت کی سیر کرتے رہتے ہیں۔ گویا شہید شہادت کے بعد جنت کی سیر میں مصروف ہو جاتا ہے، اور جنت کے مختلف قسم کے رزق جو ہیں اس سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جسم کو قیامت کے دن پھر سبز پرندوں سے نکال کر، یعنی جسم جو ہوگا شہید کا، اس جسم میں پھر ان کی روح کو سبز پرندوں سے نکال کر اللہ ڈال دے گا، پھر یہ ہماری طرح جیسے انسان ہیں اس شکل میں جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ جس کی کیا مثال بندہ بتائے۔ ایک حدیث میں ہے، یہ مسند احمد میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے شہادت کا سوال کیا سچے دل سے، تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کی منزلوں میں پہنچا دیں گے، اگرچہ بستر پر بھی اسے موت آ جائے۔ یعنی اگر بستر میں عام بندہ جیسے فوت ہوتا ہے، اگر بندہ اس طرح بھی فوت ہو لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ اللہ مجھے شہید کرے، میں شہادت اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے پاؤں، اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، اور اس کی دعا بھی کرتا رہے، لیکن اگر اس کو
موت بستر پر بھی آ جائے تو اللہ اس کو شہادت یعنی شہید ہونے والوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ہم بھی ذرا اس طرح کی دعا کر لیا کریں، اور کیا پتہ ہمارے ساتھ کیا ہو، لیکن اگر شہادت مل جائے تو الحمدللہ، نہ ملے تو ان لوگوں میں شامل تو ہو جائیں گے۔ تو اس لیے دعا ضرور کیا کریں۔ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صرف قرض نہیں معاف ہوتا۔ تو کوشش کیا کریں کہ جو قرض ہوتا ہے نا وہ نہ لیا کریں، اپنی جتنا اللہ نے دیا ہے اس میں گزارا کیا کریں، اور اگر قرض کسی کا ہو تو واپس کرنے کی کوشش کریں، اور یہ بہتر عمل ہے، ورنہ قرض جو ہے وہ بندے کا وہاں دوبارہ دینا پڑے گا۔ شہید جو ہے اس کے قرض کے سوا باقی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور شہید کی بڑی شان یہ بھی ہے، جو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہید کو یہ توفیق دے گا کہ وہ 70 افراد کی شفاعت کرے گا، جبکہ دیکھیں نا حافظ قرآن ہوتا ہے وہ 10 بندوں کی شفاعت کرے گا، لیکن شہید 70 افراد کی شفاعت کرے گا۔ شہید کی شان بہت بلند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص راہ خدا میں جہاد کرے اور صرف جہاد فی سبیل اللہ کا خیال ہی اس میں ہو، اور کلمۃ اللہ یعنی اللہ کے کلمے کی تصدیق کرے، اور یہی کلمہ اس کے گھر سے نکلنے کا سبب ہو، اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہی وہ گھر سے نکلے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ لے لیتا ہے۔ اگر وہ مر گیا تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور اس گھر میں جس سے وہ نکلا ہے ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ واپس آئے گا۔ یعنی اگر مر گیا تو شہید ہو جائے گا، اس کا رتبہ پائے گا، واپس آیا تو اللہ کے حکم سے مال غنیمت کے ساتھ واپس آئے گا، اور ثواب بھی اس کی جھولی اللہ تعالیٰ بھر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی راہ خدا میں زخمی ہوگا وہ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں زخم کھاتا ہے۔ جب وہ قیامت کے دن سامنے آئے گا تو اس کے زخم سے خون ابلتا ہوا نکل رہا ہوگا، جس کا رنگ تو خون کا ہوگا لیکن اس کی خوشبو مشک کی ہوگی۔ اتنی بڑی شان ہے شہید ہونے والے کی۔ شہید ہونے والا قیامت کی ہولناکی اور گھبراہٹ سے بھی بچا لیا جاتا ہے، اور بڑی موٹی آنکھوں والی حوروں سے اس کا نکاح کرا دیا جاتا ہے، اور سر پر پروقار تاج اس کو پہنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی بڑی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ مسند احمد اور طبرانی میں ایک حدیث ہے، جو منافق ہوتا ہے نا اس کے بارے میں، منافق جو اپنی جان اور مال سے جہاد کرتا ہے یہاں تک کہ دشمن کا سامنا کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاتا ہے، تو بے شک یہ آدمی آگ میں جاتا ہے، کیونکہ تلوار بھی اس کے نفاق کو نہیں مٹا سکتی، کیونکہ نفاق جو ہے نا وہ ایسی چیز ہے کہ شہادت جو ہے اس سے بھی وہ نفاق نہیں مٹتا۔ بندہ جو منافق ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ توبہ کرے، ایمان کامل کے ساتھ دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، اور پھر اس پر قائم ہو جائے، تب جو ہے وہ اللہ کی رحمت پائے گا۔ ورنہ اگر منافق جان اور مال سے اللہ کی راہ میں مر بھی جائے تو وہ شہید نہیں کہلائے گا بلکہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ شہادت جو ہے یا اس کی موت جو ہے
یا اس کا قتل جو ہے اللہ کی راہ میں وہ اس کے نفاق کو نہیں مٹا سکتا۔ اس لیے منافقت اتنا بڑا گند ہے۔ منافق جو ہیں ان کو معافی مانگنی چاہیے، توبہ استغفار کر کے اللہ کے حضور معافی مانگیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کالا آدمی آیا۔ عرض کیا، بے شک میں ایک کالا آدمی ہوں، بدبو والا، بد صورت چہرے والا، میرے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ اگر میں کافروں سے لڑوں اور یہاں تک کہ میں شہید ہو جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جاؤ گے۔ وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تیرے چہرے کو اب سفید کر دیا، خوشبودار تجھے کر دیا، مالا مال کر دیا اور حوروں سے تجھے نکاح میں مشرف کر دیا۔ تو یہ شہادت بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، اور شہید جو ہیں یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتیں اور وہ جو فضل ہیں اس سے خوشیاں منا رہے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان اللہ لا یضیع اجر المومنین، انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دینے میں بہت سخی ہے، کہ جو بندے نے اعمال کیے ہوتے ہیں اس کے ایک کے بدلے میں 10، 70، 700 بے شمار اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، ہم بھی تھوڑے سے اپنے اوپر مہربان ہوں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، 5 وقت نماز پڑھیں اور پابندی کے ساتھ، اور قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، اپنی زندگی کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھالیں، اور زندگی جب تک رہے اس میں ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ ہی زندہ رہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ ہی شہادت کے رتبے کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے۔ آمین۔